معروف لکھاری اور تجزیہ کار خالد جاوید جان نے کہا ہے کہ ہمیں سیاستدانوں پر طرح طرح کے الزام لگانے کے بجائے انہیں شفاف اور دیانتدارانہ انتخابات کے ذریعے منتخب کرنا چاہیے اور پھر کسی غیر سیاسی طاقت کے دباؤ کے بغیر آزادی سے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہی ہم ان کا بے لاگ محاسبہ کر سکتے ہیں، ورنہ پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی معاشی استحکام، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں خالد جاوید جان کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مخالف قوتوں نے ہمیشہ سیاسی شخصیات کو عوام میں بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگائے اور پاکستان کے ہر مسئلے میں سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے چند سال کے علاوہ کسی بھی سیاسی رہنما کو آزادانہ طور پر کام کرنے نہیں دیا گیا اور ان کے سروں پر غیر سیاسی طاقتوں کی مداخلت کی تلوار لٹکتی رہی۔ بھٹو کو بھی یہ موقع بامر مجبوری عطا کیا گیا، کیونکہ 1971 میں پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد کوئی اور سیاسی یا غیر سیاسی قوت ایسی نہ تھی جو باقی ماندہ پاکستان کو متحد رکھ سکتی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جس طرح ایک جمہوری رہنما قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اسی طرح دوسرے جمہوری رہنما بھٹو نے پاکستان کو دنیا اسلام کا اہم ترین ملک بنا دیا، جو چند سال پہلے جمہوری عمل تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب بھٹو کی سربراہی میں پاکستان میں تاریخی نوعیت کے فیصلے کیے گئے، جن کی وجہ سے بعد میں آنے والے پے در پے کئی بحرانوں کے باوجود پاکستان قائم و دائم ہے۔ ان میں سب سے بڑا فیصلہ آئین سازی اور اس کے بعد ایٹمی پروگرام ہے۔ عوام کو جمہوریت سے دور رکھنے کے لیے سب سے بڑا الزام کرپشن کا لگایا گیا۔ دوسرے نمبر پر سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہ ہونے اور موروثی سیاست کو فروغ دینا ہے۔ بظاہر یہ دونوں الزام کافی سنجیدہ ہیں، لیکن الزام لگانے والوں سے عرض ہے کہ سب سے بڑی کرپشن تو ملکی آئین کو توڑ کر اپنی مرضی کی کٹ پتلیاں بنانا اور انہیں بوگس انتخابات کے ذریعے عوام پر مسلط کرنا ہے۔ اسی طرح دھاندلی کے ذریعے منتخب ہونے والے نمائندوں کو بھی یقین نہیں آتا کہ ان کی اسمبلی اپنی میعاد پوری کرے گی کہ نہیں، لہٰذا وہ آتے ہی کرپشن میں مصروف ہو جاتے ہیں تاکہ کروڑوں روپے جو انہوں نے انتخابات میں خرچ کیے ہیں وہ انہیں واپس مل جائیں۔ دیگر عوامل کے علاوہ یہ سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی بھی کرپشن کی ایک بڑی وجہ ہے۔ مشہور انقلابی نظم میں باغی ہوں کے لکھاری خالد جاوید جان کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں جمہوری عمل نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ملک میں بار بار جمہوری عمل کا رک جانا یا اس میں مداخلت ہے۔ اگر ملک میں تواتر سے شفاف جمہوری عمل چلتا رہے تو پھر سیاسی جماعتیں بھی اپنی جماعتوں میں جمہوریت لانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ جہاں تک موروثی سیاست کا سوال ہے تو یہ بھی اسی مرکزی نقطے سے جڑا ہوا ہے کہ جب ملک میں سیاسی عمل روک دیا جاتا ہے اور کسی سیاسی جماعت کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں تو اس وقت پارٹی کو بچانے کے لیے کوئی میدان میں نہیں نکلتا اور مجبوراً اس وقت خاندان میں سے کسی کو سامنے آنا پڑتا ہے اور وہ تمام مصائب جھیلتا ہے، جس کی ماضی میں مثالیں محترمہ فاطمہ جناح، بیگم نصرت بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں اور موجودہ دور میں مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ ویسے بھی زندگی کے ہر شعبے میں خاندان کے افراد کو صرف یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ ان کی پہنچ اس شعبے میں آسانی سے ہے، لیکن یہ کامیابی کی گارنٹی نہیں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جس میں غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ بقول خالد جاوید جان، جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کاروبار، فلم یا اسپورٹس جیسے شعبوں میں اپنے خاندان کی وراثت سے داخل ہونے والے تمام افراد کامیاب نہیں ہوتے۔ امریکہ میں کینیڈی اور بش خاندان ہوں یا کینیڈا میں ٹروڈو، بھارت میں نہرو خاندان یا پاکستان میں بھٹوز، کامیاب وہی ہوئے جن میں قائدانہ صلاحیتیں تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سیاست میں نہیں آنا چاہتی تھیں، لیکن حالات نے انہیں سیاست میں دھکیل دیا اور پھر وہ تاریخ کی چند بڑی شخصیات میں شامل ہو گئیں۔ کیا نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی ایک ناکام سیاستدان تھیں محض اس لیے کہ ان کے والد بھی سیاست میں تھے؟ راہل گاندھی بھی اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے، لیکن وہ پنڈت نہرو اور اپنی دادی اندرا گاندھی جیسی مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ ہمارے خطے میں سری لنکا کے سابق وزیر اعظم مسٹر نائکے کی بیوہ بندرا نائکے اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد بھی اپنے اپنے ملک کی کامیاب ترین وزرائے اعظم ہیں۔ اس بحث کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں سیاستدانوں پر طرح طرح کے الزام لگانے کے بجائے انہیں شفاف اور دیانتدارانہ انتخابات کے ذریعے منتخب کرنا چاہیے اور پھر کسی غیر سیاسی طاقت کے دباؤ کے بغیر آزادی سے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہی ہم ان کا بے لاگ محاسبہ کر سکتے ہیں، ورنہ پاکستان میں نہ تو سیاسی استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی معاشی استحکام، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।